بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ پاکستان میں کبھی تو آٹے کا بحران، کبھی چینی کا بحران، کبھی گندم کا بحران، کبھی کھاد کا بحران، کبھی چینی چوری کا الزام اور کبھی پیٹرول چوری کا الزام۔ اس طرح کے آئے روز پاکستان کے لوگ حالات کا سامنا کرتے رہتے ہیں، اور یہ حالات کوئی نئے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ گندم کے لیے بھی لمبی لمبی قطاریں لگتی تھیں، آٹے کے لیے بھی لمبی لمبی قطاریں لگتی ہیں، اب پیٹرول کے لیے بھی لمبی لمبی قطاریں لگ رہی ہیں۔ جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت سستی ہوئی تو حکومت نے یہاں پر تیل کی قیمت کو کم کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو جب کم کیا گیا تو پیٹرولیم کمپنیوں نے آئل کا، تیل کا، پیٹرول کا بحران کھڑا کر دیا، سپلائی بالکل کم کر دی، جس کی وجہ سے وہ پیٹرول جو ریلیف عوام کو ملنا تھا وہ عوام کو ریلیف نہیں مل سکا۔ وہ ریلیف تو کیا ملتا کہ جو نارمل ریٹ پر یا اس وقت کے کنٹرول ریٹ پہ مل رہا تھا، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا خود چور دکانوں پر جا کر 120 روپے 150 روپے لیٹر بھی پیٹرول خریدا، اور ظاہر ہے خریدنا تھا، گاڑی چلانی تھی، اس کے بغیر تو گاڑی چل نہیں سکتی تھی اور سفر بھی ممکن نہیں تھا۔ پیٹرولیم مصنوعات کو پھر چور بازاری کے ذریعے ہم نے خریدا اور ناجائز منافع خوروں نے اس میں بہترین منافع کمایا۔ حکومت نے تحقیقاتی کمیشن بنا دیا۔ تحقیقاتی کمیشن میں رپورٹس آ گئی۔ رپورٹس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا کہ جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے، لائسنس منسوخ کر دیے جائیں، گرفتار کر لیا جائے، پرچے درج کر دیے جائیں اور یہ سارا کچھ ہو جائے۔ اب یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے چینی بحران، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ چینی بحران میں چینی شوگر مل مافیا وہ عدالت جا پہنچا، انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں سے ان کو کچھ دن کے لیے سٹے مل گیا، پھر عدالت نے اس سٹے کو خارج کر دیا، اب ان کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ اور دوسری طرف رؤف کلاسرا نے جو خبر دی ہے وہ بڑی چونکا دینے والی ہے کہ سیکرٹ ڈاکومنٹس جو کابینہ کے منٹس آف میٹنگ تھے وہ وہاں سے لیک ہوئے اور وہ اس پٹیشن کا حصہ بنے جو پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی۔ یہ رؤف کلاسرا نے رات اپنی ویڈیو میں پورا پلندہ بھی دکھایا، کوئی 1200 صفحات کا پلندہ دکھایا۔ میں بڑا حیران تھا کہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ جس تک عوام کی رسائی ممکن ہی نہیں ہوتی، اور کابینہ کی میٹنگ میں، اور رؤف کلاسرا کا سوال بڑا جائز سوال تھا کہ آخر وہ لیک کیسے ہوا، کس بیوروکریٹ نے لیک کیا، کس وزیر نے لیک کیا، کس مشیر نے وہ لیک کیا۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چینی چوروں کو ایک طرف لٹکانے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو دوسری طرف بچانے کی کوشش ساتھ ساتھ جاری ہے۔ اب آئل کمپنیوں کو دیکھ لیں، آئل کمپنیوں کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے وہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھ لیں گے، لیکن کیا جو عوام کی جیب سے پیسہ نکلا وہ عوام تک واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ اس سے بڑا سوال ہے۔ پھر ایک اور بات پہ غور کر لیتے ہیں۔ ابھی پیٹرول ریلیف عوام کو نہیں ملا کہ پیٹرول غائب کر دیا گیا، ابھی پیٹرول غائب ہی ہوا ہے، کم دستیاب ہے، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت 100 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے، اور الحمدللہ حکومت پاکستان نے پیٹرول پر لیوی ٹیکس جو ہے وہ 30% کر دیا ہے۔ جو پہلے کم تھا اس کو دگنا کر کے اب اس کو 30% ٹیکس اس پر عائد کر دیا ہے، لیوی ٹیکس۔ یعنی اب جب 1 جولائی کو اوگرا سمری پٹ کرنے جا رہا ہے وزیر اعظم کے پاس، اور وہ اضافے کی سمری جا رہی ہے، یعنی اب تیل کی قیمتوں میں پھر اضافے کا خدشہ پیدا ہو چلا ہے۔ یعنی ایک طرف ٹیکسز کی بھرمار ہوگی تو دوسری طرف الحمدللہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے یہاں پر جو بحران آنے والا ہے وہ ایک مہنگائی کا نیا طوفان 1 جولائی سے شروع ہونے والا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اب رپورٹ کو آئے بھی 4 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک کوئی آپ کو کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ایک پالیسی کہ گھبراؤ نہیں، مار دھار، پکڑ دھکڑ،
اور یہ سارے معاملات اپنی جگہ بجا اور درست صحیح، لیکن اس کا فائدہ عوام کو نہیں ہونے والا، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کم ہوئی تو بھی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، پیٹرولیم مصنوعات عدم دستیاب ہو گئی، عوام کو جھیلنا پڑا، آپ نے اس پہ ٹیکس لگا دیا، وہ بھی عوام کو جھیلنا پڑا۔ اب جب مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے 1 جولائی کے بعد، وہ بھی عوام ہی جھیلیں گے۔ آپ کی پکڑ دھکڑ کا یا تو یہ فائدہ ہوتا کہ جتنے پیسے عوام کی جیبوں سے نکالے گئے وہ عوام کو واپس کیے جائیں، پھر تو بات بنتی ہے، پھر تو یہ بات درست بھی ہے کہ جناب عوام کو جو ہے اس کا ریلیف مل گیا ہے۔ اب جب عوام کی جیبوں سے کمانے والوں نے کھربوں روپے کما لیے اور عوام کو ٹیکہ لگا دیا، تو آپ کی پکڑ دھکڑ، وہ اس کو مار دو، اس کو پکڑ لو، اس کو گرفتار کر لو، اس کا کیا فائدہ ہونا ہے؟ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ ہاں، کچھ بلیک میلروں کی البتہ چاندی ضرور ہو جانی ہے، حکومت میں بیٹھے چند بلیک میلروں کی جو ہے وہ کامیابی ہو جانی ہے۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ اب میں آتا ہوں یار، اس ملک میں بحرانوں کے علاوہ ہوا کیا ہے؟ آئی پی پیز کا سکینڈل اٹھا کے دیکھ لیں، 1000 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ جب رپورٹ آئی، رپورٹ کو چھپا لیا گیا۔ ذمہ دار رزاق داؤد، وہ بھی حکومت میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جتنے بھی ذمہ داران تھے وہ سارے کے سارے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مزے کر رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم صاحب، جب آپ نے چوروں کی ٹیم اکٹھی کی ہوئی ہے، آپ بلا شبہ نیک آدمی ہوں گے، صالح انسان ہوں گے، ہم آپ کے مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے آپ بہت صالح انسان ہیں، لیکن آپ کی صالح انسانی کا کیا فائدہ جب آپ کے سارے گرد کابینہ میں تقریباً چور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان بحرانوں کے ذمہ دار ہیں۔ کوئی آئی پی پی بحران کا ذمہ دار ہے، کوئی چینی بحران کا ذمہ دار ہے، چینی چوری کا ذمہ دار ہے، تو آپ پھر کر کیا رہے ہیں؟ آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا پورا کا پورا معاملہ۔ اب آپ لوگوں کو بھاشن دیتے رہیں تو میرے دوست امجد ریاضی نے درست کہا ہے کہ بھاشن دینے سے حالات نہیں تبدیل ہونے والے۔ اگر بھاشن دینے سے حالات تبدیل ہوتے تو دنیا کے تمام وہ غریب ممالک ترقی کر گئے ہوتے۔ اب خدا کے لیے بھاشن دینا بند کر دیں، عوام کو کوئی عملی ریلیف دیں، عوام کا کوئی عملی فائدہ کریں۔ میں اس بحران پہ اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہی اس بحران کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ آپ قیادت کر رہے ہیں۔ آپ کہتے تھے جب بجلی مہنگی ہوگی تو سمجھ لو وزیر اعظم چوری کر رہا ہے، تو اب آپ وزیر اعظم ہیں، لہذا اب میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ چوری کر رہے ہیں تو آپ کے فرمان کے مطابق یہ بھیجا نہیں ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ای او بی آئی پینشنز کو ٹیکہ لگا دیا گیا تو یہ وزیر اعظم نے چوری کی ہے آپ کے فرمان کے مطابق، تو یہ درست ہوگا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، آپ کے فرمان کے مطابق۔ جب پیٹرول مہنگا ہو تو وزیر اعظم چوری کر رہا ہے، اب پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے تو آپ وزیر اعظم ہیں۔ اسی طرح 1 جولائی سے میرے ناظرین یہ سن لیں، مہنگائی کا ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔ وہ طوفان کیا ہوگا؟ میں آنے والی اب سے کچھ ہی دیر بعد وہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کہ 22 اشیاء کی، وہ 22 اشیاء جو آپ کی ضرورت ہے لمحے لمحے کی، وہ مہنگی ہونے جا رہی ہیں 1 جولائی کو، اور خوفناک اضافہ ہونے والا ہے ان مصنوعات کی قیمتوں میں۔ کتنا اضافہ ہوگا اگلی ویڈیو کے میں آپ سے کچھ ہی دیر بعد وہ اپلوڈ کرنے والا ہوں، وہ آپ دیکھیے گا۔ اور امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کے لیے یقیناً جو ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجئے، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔